بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اشرف رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ کہ زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے، کتنی دینا چاہیے اور کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ زکوٰۃ کا رمضان شریف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے، اور صاحب نصاب صرف بندہ رمضان شریف میں ہی نہیں ہوتا، محرم شریف، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یعنی کہ سال کے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے اور بندہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ صاحب نصاب ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم موجود ہو تو بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ جب تک بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم نہ ہو تو بندہ صاحب نصاب نہیں ہوتا۔ یہ سال کے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کی کسی تاریخ کو بھی ہو سکتا ہے۔ جس تاریخ کو بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے، آنے والے سال تک اسی تاریخ کو سارا مکمل حساب کرنے کے بعد جو اس کے پاس باقی بچتا ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر عاقل و بالغ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی ریشو کیا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ بنتی کتنی ہے؟ 1 لاکھ روپیہ ہو تو اس پر 2500 روپے یعنی کہ 2500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ 2 لاکھ پہ 5000 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ اسی طرح جتنی رقم بڑھتی جائے گی اسی حساب سے 2500 کے حساب سے 1 لاکھ پر زکوٰۃ بڑھتی جائے گی۔ جو بندہ زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز، روزہ، حج ہر چیز بیکار ہو جاتی ہے۔ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ قیامت کے دن ہر خوف و غم سے محفوظ رہے گا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ اور درجات میں بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ رشوت، سود، چوری ڈکیتی اور حرام زرا سے کمائی ہوئی دولت کے ساتھ آپ زکوٰۃ ادا کریں یا نہ کریں وہ ایک برابر ہے، یعنی کہ حرام کمائی سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے: سونا چاندی، زمین کی پیداوار، مال تجارت، جانور، پلاٹ، کرائے کا مکان، کرائے کی گاڑی، ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سونا چاندی چاہے وہ آپ نے سنبھال کے رکھا ہو یا آپ کے استعمال میں ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ زمین کی پیداوار، مصنوعی طریقے سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار اگر 5 وسق سے زیادہ ہے، یعنی 725 کلو گرام تقریباً 18 من ہے، تو زکوٰۃ یعنی کہ عشر 20واں حصہ دینا ہوگا، اور اگر پیداوار اس سے کم ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اسی طرح اگر قدرتی ذرا سے سیراب کی گئی زمین، اس کی پیداوار شرع زکوٰۃ اس کا 10واں حصہ بنتا ہے۔ اونٹوں کی زکوٰۃ، 5 اونٹوں کی زکوٰۃ 1 بکری اور 10 اونٹوں کی زکوٰۃ 2 بکریاں بنتی ہیں۔ 5 سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ 30 گائے یا بھینسیں اگر کسی کے پاس موجود ہیں تو ان پر 1 بکری زکوٰۃ بنتی ہے، اور اگر 40 گائیں یا بھینسیں ہوں تو پھر 2 سال سے بڑا بچڑا بطور زکوٰۃ ادا کرنا پڑتا ہے۔ بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ، 40 سے لے کر 120 بھیڑ بکریوں تک 1 بکری زکوٰۃ بنتی ہے، اور 120 سے لے کر 200 بھیڑ بکریوں تک 2 بکریاں زکوٰۃ بنتی ہیں۔ ہاں البتہ اگر کسی کے پاس 40 سے کم بھیڑ بکریاں ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ کرایہ کا مکان
یا کرایہ کی گاڑی، اس پر زکوٰۃ نہیں، البتہ اس کے کرایہ پر زکوٰۃ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک مکان ہے، آپ نے کرایہ پہ دے رکھا ہے، ایک گاڑی ہے وہ آپ نے کرایہ پہ دے رکھی ہے، اس کا جو کرایہ آتا ہے ہر مہینے، اگر وہ کرایہ آپ پورا سال جمع کرتے ہیں، اس میں سے خرچ نہیں کرتے، پورا سال گزرنے کے بعد وہ کرایہ اپنے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ اتنی رقم جمع ہو جاتی ہے کہ آپ اس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں، تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح گاڑی کا کرایہ آتا رہتا ہے، اگر وہ پورا سال مکمل ہونے کے بعد کرایہ جمع رہتا ہے اور نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ناظرین واجب ہو جاتی ہے۔ اور اگر سال کے دوران وہ کرایہ خرچ ہو جاتا ہے اور نصاب کو نہیں پہنچتا تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، پھر صرف شرع زکوٰۃ 2.5% لاگو ہوگی۔ گھریلو استعمال کی چیزیں، مثال کے طور پر کسی کے گھر میں گاڑیاں ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، لیکن وہ استعمال میں ہیں، ہتھیار ہیں، یا اس کے علاوہ جانور ہیں، مکان وغیرہ جو آپ کے گھر کے استعمال کی چیزیں ہیں، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے گھر میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں استعمال کے علاوہ کچھ اضافی خیز پڑے ہیں، دریاں ہیں، کمبل موجود ہیں، واشنگ مشین آپ کے پاس 2 ہیں جن میں سے ایک استعمال ہو رہی ہے اور دوسری ویسے پڑی ہے، یعنی کہ کوئی ایسی چیز، ڈنر سیٹ ہو گیا، واشنگ مشین، سلائی مشین، یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ نے پورا سال استعمال نہیں کیا، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ پھر سنیے گا، گھر کے استعمال کی چیزوں کے علاوہ جو چیز پورا سال آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ نے استعمال نہیں کی، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ سامان تجارت کی بات کرتے ہیں۔ دکان کسی بھی قسم کی ہو، اس کے سامان تجارت پر زکوٰۃ بنتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے۔ دکان کے مال کا حساب کر کے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دیں۔ دکان کی اس آمدنی پر زکوٰۃ نہیں لگتی جو ساتھ ساتھ خرچ ہوتا رہے، صرف اس پر زکوٰۃ بنتی ہے جو پورا سال آپ کے پاس موجود رہے یا بینک پہ موجود رہے اور وہ نصاب تک پہنچ جائے، یعنی کہ اس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں، تو پھر اس پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ پلاٹ یا مکان جو آپ نے خریدا ہے، کوئی بھی ایسی جگہ، چاہے وہ پلاٹ ہو یا مکان ہو، اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے یعنی کہ پرافٹ کے لیے خریدا ہے تو اس پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے گھر کے استعمال کے لیے جگہ خریدی ہے، چاہے وہ پلاٹ ہے یا مکان ہے، لیتے وقت آپ کا ارادہ یہ تھا کہ آپ نے اس کو گھریلو استعمال میں لانا ہے، اپنی رہائش کے لیے تیار کرنا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ اگر آپ نے یہ نیت رکھی ہے کہ اس کو بیچیں گے، فروخت کریں گے، اس میں سے پرافٹ آئے گا، تو پھر اس پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ چاہے وہ 2 مرلے خریدیں آپ انویسٹمنٹ کے لیے، اس پر زکوٰۃ بنے گی، اور 1 کنال کی کوٹھی خرید لیں، پلاٹ خرید لیں اپنی رہائش کے لیے، اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اور آخر پہ بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے۔ جو بندہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، زکوٰۃ اس تک پہنچنی چاہیے۔ جس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ اپنے اوپر والے اور اپنے نیچے والوں کو زکوٰۃ نہیں دے گا۔ مثال کے طور پہ اوپر کون ہے؟ اس کا والد ہے، اس کی والدہ ہے، اس کا دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے۔ نیچے کون آ جاتا ہے؟ پوتے پوتیاں آ جاتے ہیں، بیٹا آ جاتا ہے، نواسے نواسیاں آ جاتے ہیں۔ ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ والدین پر خرچ کریں، اپنی قوت سے بھی زیادہ کوشش کریں خرچ کرنے کی، نہیں تو اپنی قوت کے مطابق تو ضرور خرچ کریں، لیکن زکوٰۃ والدین پر کبھی خرچ نہیں کرنی، کیونکہ والدین کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ تو پھر زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ اپنی بہن کو زکوٰۃ دیں، اپنے سگے بھائی کو زکوٰۃ دیں، اگر وہ اس قابل ہیں کہ وہ صاحب نصاب ہیں تو اپنے اور رشتہ داروں کو دیکھیں جو غریب ہیں، مستحق ہیں، جو مقروض ہیں، ان کو زکوٰۃ دیں۔ جو مفلس ہیں، جو مقروض ہیں، مجاہد ہیں،
ان کو زکوٰۃ دیں۔ اپنے محلے میں دیکھیں، گرد و نواح میں دیکھیں، آپ کے علاقے میں کوئی دینی مدرسہ ہے جہاں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وہاں پہ زکوٰۃ ادا کریں۔ وہاں پہ زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا ہوگا؟ بچے قرآن پڑھتے ہیں، بچے وہاں پہ قرآن حفظ کرتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، وہ قرآن پڑھیں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے۔ لیکن سب سے بہترین بات اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا ہے۔ آپ کا سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، وہ غریب ہیں، مفلسی ہے، ان پہ غربت ہے، ان پہ سب سے پہلے حق ان کا بنتا ہے، اور اس زکوٰۃ کا ڈبل ثواب ہوتا ہے۔ پہلا ثواب زکوٰۃ ادا کرنا، دوسرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی کرنا، تعاون کرنا، اس کا رب کائنات نے ڈبل ثواب رکھا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی کچھ باتیں زکوٰۃ کے متعلق جو میں نے آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سب باتیں آپ کو پسند آئیں گی۔ آخر پہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کو دبا کر آل پہ کلک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔